جس حالات سے پاکستان دوچار ہے اور گزر رہا ہے، اس کا واحد حل جو ہے وہ شفاف اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہے۔ جماعت اسلامی الیکشن پورے پاکستان میں بھرپور طریقے سے لڑ رہی ہے الحمدللہ۔ معروسی سیاست جو ہے وہ شاید اتنا غلط کام نہ ہو، لیکن یہاں پر تو پارٹیاں جو ہیں وہ پراپرٹیز ہیں۔ جماعت اسلامی نے اپنا منشور پیش کیا تھا، اس میں ہم نے پاکستان کو درپیش مسائل ہیں اس کا ایک مکمل حل دیا ہے، متبادل پورا نظام دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواز زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران نیوز۔ ناظرین، پاکستان میں الیکشن 2024 اب اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہے ہیں، جہاں ساری سیاسی پارٹیز ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں کہ وہ اپنی حکومت بنائیں۔ وہیں آج ہم موجود ہیں جماعت اسلامی کے لاہور کے جو دفتر ہیں وہاں پہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر شریف صاحب، سیکریٹری اطلاعات جماعت اسلامی۔ ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ الیکشن کی صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، نہ صرف الیکشن کی صورتحال بلکہ الیکشن کے بعد آنے والی صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، الیکشنز کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں 2024 کے جنرل الیکشنز کو؟ دیکھیے، الیکشن کو تو آئینی مدت میں ہونا چاہیے تھا، 90 دن کی مدت میں، لیکن بعد میں الیکشن کمیشن نے 8 فروری کی تاریخ دی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حالات سے پاکستان دوچار ہے اور گزر رہا ہے، اس کا واحد حل جو ہے وہ شفاف اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہے۔ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیا مینڈیٹ لے کے جو بھی حکومت آئے گی وہ اچھے انداز میں پاکستان کو ان مسائل سے شاید نجات دلانے کے لیے کوشش کر سکتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو پورے پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ پہلے دن سے مطالبہ ہے کہ یہ فیئر اینڈ فری ہو اور تمام جماعتوں کو اس میں برابری کی سطح پہ موقع ملے، اور یہ جو تاثر ہے کہ کسی کو فیور کیا جا رہا ہے، اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور الیکشن کمیشن کو اس چیز پر بھی نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ جو ان کا ضابطہ ہے پیسوں کے خرچ کرنے کے حوالے سے، اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جگہ جگہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور ایسے امیدواران جو الیکشن کمیشن کے بنائے ہوئے ضابطے کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ ایکشن ہونا چاہیے، یہ تو ہو جائے گا۔ آپ نے کہا تمام پارٹیز کو برابر کا ملنا چاہیے رول۔ ایک اس پارٹی کی طرف اشارہ تو نہیں جو سابقہ دور میں آپ کے اتحادی رہی ہے اور اب جیل کی سامنا کر رہی ہے؟ دیکھیے، ہمارا اشارہ سب کی طرف ہے، ساری پارٹیوں کو۔ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، باقی پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ تو تمام پارٹیوں کو الیکشن پر مطمئن ہونا چاہیے، ایسا الیکشن ہونا چاہیے کہ جس کے رزلٹ پر تمام پارٹیاں جو ہیں وہ بعد میں اتفاق کریں۔ جماعت اسلامی اس الیکشن کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ جماعت اسلامی الیکشن پورے پاکستان میں بھرپور طریقے سے لڑ رہی ہے الحمدللہ۔ جماعت اسلامی نے قومی اسمبلی کی 266 میں سے 143 سیٹوں پر ہمارے امیدواران جو ہیں وہ ترازو کے نشان پر موجود ہیں۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کو دیکھا جائے تو 598 ٹوٹل سیٹیں ہیں، اس میں 531 امیدواران جو ہیں وہ ہمارے میدان میں اپنے ترازو اور جھنڈے کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی واحد آپشن ہے جو عوام کے پاس ہے۔ تمام بڑی سیاسی جماعتیں آزمائی جا چکی ہیں اور تمام کا ایجنڈا ایک ہی رہا ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ ملک جو ہے وہ ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف گیا ہے، ہر شعبہ ہے زندگی میں۔ ملک کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ملک کی آدھی سے زیادہ جو آبادی و نوجوانوں پر مشتمل ہے، لیکن ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ موروثی سیاست بہت تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے پاکستان میں۔ موروثی سیاست کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، موروثی سیاست جو ہے وہ شاید اتنا غلط کام نہ ہو، لیکن یہاں پر تو پارٹیاں جو ہیں وہ پراپرٹیز ہیں، وہ جمہوری عمل ہی نہیں ہے ان میں۔ اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹی، کسی کے نانا جان جو ہیں وہ رہے ہیں، اور پورا خاندان جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے، ان کے عزیز و اقارب لڑ رہے ہیں، کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی الیکشن نہیں ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ جن پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے وہ ملک میں کیسی جمہوریت چاہیں گے۔ آپ کا منشور کیا ہے؟ منشور میں ایسے کون سے پوائنٹس ہیں جو نوجوانوں کے، جو نوجوان تو ہیں ہی ہیں، لیکن پاکستان کے جو موجودہ مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آپ نے ایسے کون سے منشور دیے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے الحمدللہ جماعت اسلامی نے اپنا منشور پیش کیا تھا، اس میں ہم نے پاکستان کو درپیش مسائل ہیں اس کا ایک مکمل حل دیا ہے، متبادل پورا نظام دیا۔ اکانومی کی اگر بات کی جائے تو یہ ساری پارٹیاں ایک ہی سسٹم کی آپ کہہ لیں کہ پہرے دار ہیں۔ IMF، ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کے کہنے پر قرضہ لیتے ہیں اور انہی کے کہنے پر جو ہے وہ عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے پاس
پورا ایک معاشی نظام موجود ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سودی نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. اللہ سے جنگ کی بجائے اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے اللہ کا سودی نظام تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مجھے کہا منشور ذرا سن لیں نا. منشور تو ہمارا ہر شعبے میں ہم نے اپنی چیز جو ہے وہ دی. معاشی نظام کے حوالے سے پورا ہم نے وہ دیا. بدامنی ہے اس کا حل ہم نے پیش کیا ہے. داخلہ اور امور خارجہ کے جو معاملے ہیں ان پر جماعت اسلامی کا ایک پورا پالیسی ہے کہ ہم برابری کی سطح پر تمام لوگوں سے دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. کشمیر کے حوالے سے ہماری واضح پالیسی ہے کہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ اس خطے کے لیے پاکستان کے لیے ناگزیر ہے. اسی طرح بے روزگار نوجوان اور نا امید جو نوجوان ہیں جو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ یوتھ کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, ان کے حوالے سے ہمارے پاس ایک پوری پالیسی ہے کہ ان کے روزگار کا کیسے اہتمام ہوگا. جو اسٹڈی کر رہے ہیں ان کو کس طرح سے ہائر ایجوکیشن میں ہم سپورٹ کریں گے, اسکالرشپس دیں گے, اور کس طرح سے ہم نوجوان کے اندر یہ جو مایوسی ہے یہ ختم کر کے اس کو پاکستان کی ترقی کی راہ میں جو ہے اس کو معاون اور مددگار بنائیں گے. اسی طرح خواتین 49% ہیں سوسائٹی کا. خواتین کے حوالے سے, ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے, ان کے تحفظ کے حوالے سے, ان کی جابز کے حوالے سے اور ان کی وراثت میں حق کے حوالے سے, ان کی آپ کہہ لیں کہ عزت اکرام اور توقیر کے حوالے سے ہمارے پاس پورا ایک ایجنڈا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو اسی وقت جو ہے وہ مکمل حقوق ملیں گے جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سہولتیں اور حقوق خواتین کو مہیا کیے جائیں گے. چونکہ جتنی حکومتیں آئی ہیں دعوے کرتی ہیں لیکن عملی طور پر اس طرح عمل درآمد اس پر نہیں ہوتا. زراعت ایک بہت بڑا ہم زرعی ملک ہیں لیکن یہاں پر کسان بدحال ہے, پریشان ہے, اس کو کھاد نہیں ملتی, اس کی بجلی کا بل کم نہیں ہے. ہمارے ہمسایہ ملک میں آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی سبسڈی ہے, وہاں پر ایکڑ جو ہے وہ پیداوار کا کتنا فرق ہے, وہاں کسان کیوں خوشحال ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم سٹڈی کر رہے ہیں کہ جدید زرعی آلات کس طرح منگوائے جا سکتے ہیں, کس طرح اس پر رعایت دی جا سکتی ہے. حکومت کھاد اور بیج اور پانی اور بجلی پر جو ہے وہ کیسے کسانوں کو سبسڈی دے سکتی ہے. پھر آخر پہ فصل کا جو ریٹ ہے وہ کس طرح ان کو اس طرح کا ملے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ خوشحال ہو, وہ اپنے بچوں کی ان کی تعلیم, ان کی صحت کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں. تو یہ ایک ہمارے پاس پورا ہے. اتنا بڑا منشور ہے آپ کا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس طرح کا کوئی ووٹ بینک حاصل نہیں کر پاتی. تو اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ کو ایک اسلامی نظریہ طبقہ جماعت سمجھا جاتا ہے, بھی اسلامی نظریے کی جماعت ہے. اور انڈیا میں اگر ہم دیکھیں ہمارے پروڈس میں بیٹھے ہیں تو نریندر مودی کو RSS کی جماعت سمجھا جاتا ہے. فیمنسٹ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی آ گئی تو ان کے حقوق پہ آ جائے گا. تو ان سب مسائلوں میں آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں, جماعت اسلامی جو ہے وہ بالکل اسلامی جماعت ہے. آپ کا یہ خیال ہے کہ غیر اسلامی ہونی چاہیے. ہمارا تو ملک بھی اسلامی ہے, ہمارا آئین اسلامی ہے. لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو حقوق اقلیتوں کو دیے ہیں کسی نے نہیں دیے, جو حقوق خواتین کو دیے ہیں کسی کو نہیں دیے. ابھی دیکھیں جب کرونا کا معاملہ آیا تو جماعت اسلامی نے جو شعبہ انتہائی اگنورڈ ہے, کوئی بھی ان سے پوچھتا نہیں ہے اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا. تو جماعت اسلامی نے آگے بڑھ کر یہ جو حاجہ اسرا ہیں ان کو راشن بھی دیا, ان کے ٹیسٹ بھی کروائے, ان کو ہر وہ سہولت دی کہ جو ان کا حق ہے اور ان کو ملنی چاہیے. لیکن ہماری سوسائٹی میں کوئی بھی دیگر جن جماعتوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی لبرل ہیں, انہوں نے بھی ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا. جماعت اسلامی نے ان کے حقوق کا خیال رکھا. جس طرح کہا جائے, آپ نے کہا کہ دیگر بیرونی طاقتیں, تو دیکھیں بیرونی طاقتوں کی ناراضگی سے ہم نہیں ڈرتے, ہم اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بینگ اے مسلمان ہم سب کے ساتھ اچھا تعلق چاہتے ہیں اور برابری کی سطح پر چاہتے ہیں. ہم پاکستان عزت اور وقار کے ساتھ کھڑا ہوگا تو پاکستان اسی بنیاد پر جو ہے وہ انشاءاللہ بیرونی دنیا میں اپنے تعلقات کو استوار کرے گا. انڈیا سے بھی ہم اچھا تعلق چاہتے ہیں. RSS کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نریندر مودی جو حرکت کر رہا ہے, اب یہ دیکھیں جو ہماری بابری مسجد تھی اس کو شہید کرنا, پھر اب ادھر مندر بن جانا, اس طرح بہت سی ایسی مسلمانوں کے اثاثے ہیں جس کو انڈیا ختم کر رہا ہے. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام فوبیا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. امریکہ ہو, یورپ ہو, تو ان طاقتوں میں ریڈسٹ کا اوپر آنا, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ دیکھیے, اسلام فوبیا کے حوالے سے جماعت اسلامی کی پالیسی بڑی واضح ہے اور یہ جس سطح پہ یہ واقعتاً نظر آتا ہے, یہ ذہنی انتشار ہے, وہ کسی حکمران میں آ جائے یا سوسائٹی کے کسی عام بندے میں آ جائے, یہ بیسیکلی بیمار ہونے کی علامت ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح روس نے پچھلے عرصے میں کردار ادا کیا اس پر, جس طرح کینیڈا کے ٹروٹو صاحب کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آئی, تو ہم نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا تھا, سراج الحق صاحب نے,
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی انٹرنیشنل لیول پر قانون سازی ہونی چاہیے کہ جتنی مقدس کتابیں ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، سب کا احترام جو ہے وہ کیا جانا چاہیے، اور جو کسی کے حوالے سے بھی نازیبا لفظ استعمال کرے، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو جن کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آئی، ان کی ذات پر کوئی بھی مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی قانون سازی ہو کہ جس میں کسی بھی مذہب پر کوئی بھی ایسا نازیبا جملہ یا کوئی ایسی چیز اگر کی جاتی ہے تو اس کو سر عام جو ہے وہ سزا دی جائے، تاکہ یہ جو چند ذہنی مریض ہیں اور نفسیاتی مریض ہیں ان کو بھی آئندہ جو ہے وہ اس حوالے سے تنبیہ ہو کہ اس طرح کی چیز جو ہے آزاد اظہار رائے کے نام پر آپ ایک ریڈ لائن جو ہے کسی بھی مذہب کی اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ مذہب کی ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتے۔ جماعت اسلامی ماضی میں نون لیگ کی بھی اتحادی رہی ہے، پھر پیپلز پارٹی کی ہم نے دیکھا کئی جگہ پہ اتحاد رہا، پھر اب پی ٹی آئی کی اتحادی رہی ہے ماضی حال میں قریب میں اگر ہم دیکھیں تو اب مزید الیکشنز کے بعد کسی اور سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جماعت اسلامی نے بڑا کیٹاگوریکلی اپنا پورا ایک وزٹ کر کے 2019 میں پالیسی اناؤنس کر چکے ہیں کہ جماعت اسلامی کسی کے ساتھ آئندہ اتحاد نہیں کرے گی۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ایک آپشن موجود ہوتی ہے، لیکن جماعت اسلامی اپنے نشان پر ہمیشہ الیکشن لڑے گی، اور ماضی میں ہم نے جتنے تجربات اس طرح کے کیے، ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے نہ وہ ہماری توقعات پر پورے اترے، نہ وہ پاکستان کی توقعات پر پورے اترے، اور جو ہمارا خیال تھا کہ شاید ان کے ذریعے مسائل حل ہو جائیں گے تو مسائل حل ہونے کی بجائے مزید بڑے ہیں۔ تو جماعت اسلامی نے ایک اصولی فیصلہ لیا ہے، اور آئندہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اپنے پلیٹ فارم سے ہم منتخب ہو کر آئیں گے، اور حکومت کا جب بھی جماعت اسلامی باغ دوڑ سنبھالے گی انشاءاللہ وہ ڈیلیور بھی کرے گی اور اپنے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرے گی۔ کس حد تک لگتا ہے کہ بھئی آپ اس وقت عوام کو اپنی طرف لے آئیں گے اور ووٹ بینک ایک اچھا حاصل کر لیں گے؟ دیکھیں، ہم بڑے پر امید ہیں الحمدللہ، اور ایک سرویز بھی آئے سراج الحق صاحب کو، انہوں نے تیسرا پاپولر لیڈر جس میں قرار دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی اس سے بھی بہت بہتر ہے۔ ہمارے جلسوں میں جس طرح عوام کا فلو ہے، اور ہم لوگوں کو پیسے دے کے نہیں بلا رہے، الحمدللہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ ہمارے منشور پر اتفاق کرتے ہوئے ہماری پارٹی سے، ہماری قیادت سے، سراج الحق صاحب سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پذیرائی ہے جماعت کی، اور جماعت کی دعوت کی، اور جماعت نے اب تک جو سوسائٹی میں خدمات سر انجام دی ہیں اس کو بالکل دل سے تسلیم کیا جا رہا ہے، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ عوام جو ہے وہ جماعت اسلامی کو اقتدار میں بھی لائیں گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حل اب جو ہے وہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا حل صرف اب جماعت اسلامی ہے۔ پاکستان کی واحد جماعت ہے جس میں شاید موروثیت نہیں دکھتی ہمیں، اور پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے جو اب اعلان کر رہی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی اتحاد نہیں کرے گی۔ انہوں نے پورا ایک منشور دیا ہے، کتنا بڑا منشور شاید ہی اسی الیکشن میں کسی سیاسی جماعت کی طرف سے آیا ہو۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ 8 فروری کو کون جیتتا ہے اور کس کی حکومت بنتی ہے۔ دعا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔